بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کئی پابندیوں کا سامنا کرنے والی ایران اور چائنا نے ایک دوسرے سے تعاون کے 25 سالہ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں حلیف ممالک چائنا اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدے کی تفصیلات باضابطہ طور پر شائع نہیں کی گئیں۔ معاہدے میں فوجی تعاون کے علاوہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے جیسے ایران کے اہم شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت سے جاری ہے جب چائنا کے صدر 2016 میں ایران کے دورے پر آئے تھے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے اس دورے میں امید ظاہر کی تھی کہ اگلی دہائی میں دو طرفہ تجارت $600 بلین تک بڑھ جائے گی۔ دونوں ممالک میں قربتیں اس وقت بڑھی جب اقوام متحدہ نے دونوں پر علیحدہ علیحدہ پابندیاں عائد کرنا شروع کی تھیں۔ چائنا اور ایران نے اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں کے باعث معاشی استحکام کے لیے ایک دوسرے سے تعاون پر اتفاق کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ طبیعت ناساز ہونے پر مریم نواز نے آئندہ 4 روز کے لیے سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ مریم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے جبکہ ان کا کورونا کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے جبکہ گزشتہ روز مریم نواز طبیعت کی ناسازی کے باوجود لاہور ہائی کورٹ گئی تھیں۔ دوسری جانب مولانا تنویر الحق تھانوی نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا تنویر الحق تھانوی کا کہنا تھا کہ اللہ نے عمران خان کو کرپشن سے پاک رکھا اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی۔ عمران خان ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم 2-3 قدم بڑھائیں گے۔ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ مولانا تنویر الحق نے 2018 میں لیگی رہنما مشاہد حسین کے ساتھ ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ حقلاہٹ کے اسٹڈی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہمارے دماغ میں ستارہ نما شکل کے نیورون ایسٹروسائٹس لوگوں کی گفتگو میں رکاوٹ ڈال کر انہیں حقلاہٹ میں مبتلا کرتے ہوں۔ ڈاکٹر میگوائر اور ان کے ساتھیوں نے ایسٹروسائٹس نیورون کی غیر معمولی سرگرمی کو ہکلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خلیات اسٹرائٹم نامی دماغی گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حصہ اعضاء کی باہمی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ حقلاہٹ کے عمل میں بولنے والا اٹک اٹک کر بات کرتا ہے اور بعض الفاظ کے اخراج میں طویل وقفہ بھی لیتا ہے۔ ایسٹروسائٹس ایسے سگنل خارج کرتے ہیں جس سے ڈوپامائن کی کاٹ ہوتی ہے۔ اس طرح اب ماہرین حقلاہٹ کے بڑھنے اور روکنے کے عمل کا سگنل اور راستہ سمجھ چکے ہیں۔ بل گیٹس نے دنیا میں کسی بھی دوسرے ادارے کے مقابلے میں موذی امراض کی ویکسین خریدنے کے لیے زیادہ رقم ادا کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کورونا کے پھیلنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور سازشی نظریات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے اور متعدد زبانوں میں پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جانے والی ایپس کے ذریعے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میرے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بل گیٹس ویکسینیشن اور الیکٹرانک مائکرو چپ کے ذریعے دنیا کی 15% آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی بھی دوسرے ادارے کے مقابلے میں موذی امراض کی ویکسین خریدنے کے لیے زیادہ رقم ادا کی ہے تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے، اور ہم اس سلسلے میں عوام کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کروڑوں ڈالرز خرچ کر چکے ہیں۔ وزن کم کرنے کے دوران چند غذائیں مثلاً دہی، ناریل کا تیل یا پھر انڈے وزن کم کرنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس چند غذائیں ایسی بھی ہیں جو وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔
ایسے میں جب آپ کا مقصد وزن کم کرنا بن چکا ہو تو اس وقت لا علمی میں ان غذاؤں کا استعمال آپ کو مزید وزن میں اضافے کا شکار بنا سکتا ہے۔ بلا شبہ آلو ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن فرنچ فرائز اور آلو کے چپس کسی صورت مفید نہیں۔ ان دونوں اشیاء میں کیلوریز کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان اشیاء کو اپنی خوراک کا حصہ بنانے سے گریز کیجیے۔ تاہم ابلے ہوئے آلو کھانا آپ کی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس اور سوڈا دنیا کی سب سے غیر صحت بخش غذاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کے وزن اور صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ ان مشروب میں بھی کیلوریز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مشروب کے پینے سے انسان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو پھر ان مشروب کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ ڈبل روٹی سفید آٹے سے تیار کی جاتی ہے اور اس میں چینی کی بھاری مقدار بھی شامل کی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ صرف ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھاتے ہیں ان میں وزن بڑھنے کے خطرات 40% زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈبل روٹی کا استعمال آپ کے خون میں موجود شوگر کی سطح میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، تاہم آپ دیگر اقسام کی ڈبل روٹی ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں دستیاب زیادہ تر پھلوں کے جوس میں پھل بہت ہی کم شامل کیے جاتے ہیں اور ان کی تیاری کے دوران چینی کی بھاری مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جوسز میں کیلوریز کی بھی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے یہ جوس آپ کے وزن کم کرنے کے مقصد کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جوس کی بجائے مکمل پھل کا استعمال کیجیے۔ بیکری پر پائے جانے والے کیک اور پیسٹری متعدد قسم کے غیر صحت بخش اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ انہیں تیار بھی سفید آٹے کی مدد سے کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں چینی کی بھی بھاری مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیسٹری، کوکیز اور کیک میں مصنوعی ٹرانس فیٹ بھی شامل کی جاتی ہے۔ آئس کریم ایک مزیدار ذائقے کی حامل غیر صحت بخش غذا ہے۔ آئس کریم میں کیلوریز اور چینی کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ بہت کم مقدار میں آئس کریم کھانا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا زیادہ استعمال ضرور آپ کے وزن میں کمی کی بجائے اضافہ کر سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ آئس کریم کے شوقین ہیں تو مارکیٹ سے خرید کر کھانے کی بجائے اسے گھر پر تیار کیجیے۔ یقیناً پیزا ایک مقبول ترین غذا ہے، لیکن تجارتی بنیادوں پر تیار کیے جانے والا پیزا ایک غیر صحت بخش غذا ثابت ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی نئی طبی تحقیق میں یہ رزلٹ سامنے آیا ہے کہ کرونا مریض کے پھیپھڑوں پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ وبا کی چند منفرد خصوصیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں کنگز کالج انٹرنیشنل فار جینیٹک انجینئر اینڈ بائیولوجی کی مشترکہ تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کرونا مریض کے پھیپھڑوں کے نظام کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ ریسرچ کے لیے ماہرین نے فروری اور اپریل کے دوران کرونا سے جاں بحق ہونے والے 41 مریضوں کا جائزہ لیا۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا کہ نظام تنفس کے ٹیشوز فائبروٹک مٹیریل میں تبدیل ہو گئے۔ تحقیق کے دوران 90% مریضوں میں کرونا کی 2 نئی خصوصیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ ایک، پھیپھڑوں کی شریانوں اور رگوں میں بلڈ کلاٹنگ بہت زیادہ دیکھی گئی، جبکہ دوسری بڑے سنگل خلیات میں مختلف خلیات کا مل جانا ہے، جس سے ورم اور بلڈ کلوٹس کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہر جگہ مردوں کا حکم چلتا ہے اور گھر کا سربراہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منگالیہ میں آباد کھاسی قبیلے میں الٹ ہے، جہاں گھر کی سربراہ عورت ہوتی ہے اور نسل بھی ماں سے چلتی ہے۔ قبیلے میں روایات برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے، اس لیے سارے اختیار خواتین کو حاصل ہے اور حکم بھی خواتین کا ہی چلتا ہے، جبکہ جائیداد بھی مرد کی بجائے عورت کو منتقل کی جاتی ہے۔ گھاسی قبیلے کی آبادی 30 لاکھ ہے، جو ریاستی آبادی کا 35% ہے۔ اس قبیلے میں برسوں سے یہی روایات نافذ ہیں، جس کے تحت عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور مالی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ تاہم معاشی اور سماجی لحاظ سے برتری کے باوجود کھاسی کمیونٹی کی عورتیں سیاست سے دور ہیں اور الیکشن وغیرہ میں خاص حصہ نہیں لیتی، اور ایوانوں میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے۔
غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ خاصی قبیلے میں عورتوں کی حکمرانی کا نظام مردوں کے لڑائیوں میں جانے کے باعث شروع ہوا تھا۔ مرد لڑائیوں پر جاتے تھے تو عورتیں پیچھے رہ کر گھر کا نظام چلاتی تھی اور گھر کی سربراہ بھی ہوتی تھی۔ تب سے یہی نظام خاصی قبیلے میں مستقل طور پر نافذ ہو گیا۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جسے مکمل کر کے ہر ایک کو اپنی مستقل منزل کی جانب جانا ہوتا ہے۔ کسی کا سفر بہت جلد اختتام کو پہنچ جاتا ہے جبکہ کوئی 1 صدی سے زیادہ اس سفر پر گامزن رہتا ہے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی نن سسٹر اینڈریو 1904 میں پیدا ہوئی تھی، جن کی عمر 117 سال ہو چکی ہے، جبکہ ان میں کورونا کی تشخیص جنوری میں ہوئی تھی۔ اس خاتون میں بیماری کی کوئی علامت سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ بیماری کی تشخیص کے بعد وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی اور تنہائی اختیار کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں بیمار ہوں۔ خاتون نے کورونا کے حوالے سے کوئی خوف ظاہر نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کورونا سے خوفزدہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ خوش ہوں، مگر میں اب کہیں اور جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بڑے بھائی، اپنے دادا اور دادی سے ملنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ سال اینڈری نے کہا تھا کہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک کیسے زندہ رہیں۔ مجھے اس کا کوئی راز معلوم نہیں، صرف خدا ہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اینڈری نابینا اور چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ اینڈری دنیا کی دوسری معمر ترین خاتون ہے۔ اس وقت سب سے معمر شخصیت کا اعزاز جاپان کی کین ٹانکا کے پاس ہے، جو 2 جنوری کو 118 سال کی ہوئی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔